صحابہ نے تابعین کو دیا ہے، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں 1400 سال گزر چکے ہیں، آج بھی جو کلام حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے میرا ایمان ہے اسی سبب، اسی زیر، اسی پیش، اسی حرف کے ساتھ، بغیر کسی بدلاؤ، بغیر کسی تبدیل، بغیر کسی تحریف کے، اللہ کی قسم سیرہ بسیرہ، سلسلہ بسلسلہ، درجہ بدرجہ وہی کلام آج بھی ان بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ دنیا قرآن کے نسخوں کو جلا تو سکتی ہے، مٹا نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن صرف کاغذوں میں موجود نہیں ہے، قرآن تو ان بچوں کے سینوں میں موجود ہے۔ ایک قرآن کو مٹانے والے مٹ جائیں گے لیکن انشاءاللہ یہ سینے ختم نہیں ہو سکتے۔ رب نہ کرے، رب نہ کرے، رب نہ کرے اگر ساری دنیا کے قرآنی نسخے کاغذوں کے اندر ختم ہو جائیں تب بھی یہ اللہ کا کلام نہیں مٹ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام زبانوں پر موجود ہے، دلوں کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں ایسی بستی کے اندر پیدا فرمایا جہاں ہزار نہیں بلکہ لاکھوں حفاظ حافظ موجود ہے، اور اللہ کا کرم ہے ابھی رمضان کا بابرکت مہینہ آئے گا، تراویح کا موسم آئے گا، جگہ جگہ مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں، جگہ جگہ گھر کے اندر اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی انعامات نہیں ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ ایسے بھی آج بھی علاقے موجود ہیں جہاں اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے لوگ ترستے ہیں، کوئی سنانے والا موجود نہیں ہوتا۔ جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ دہاڑنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام عبداللہ ہے، ہمارا نام سلیمان ہے، ہمارا نام عبد الرحمن ہے، لیکن آج تک ہم نے اللہ کا کلام نہیں سنا، ہمیں کوئی سنانے والا موجود نہیں تھا۔ اے ننگلا کے مسلمانوں، اللہ کی قسم فخر کرو، اللہ نے آپ کو مدرسہ دیا، اللہ نے آپ کو دین کا مرکز دیا، اللہ نے آپ کو دین کا محور دیا، اللہ نے آپ کو دین کا قلعہ دیا۔ آج آپ کے مدرسے سے اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے بچے حافظ قرآن بن کر نکل رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک نکلتے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اس سعادت کو اللہ کا فضل و کرم سمجھتے ہوئے انسان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، جب بندہ اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا تو اللہ نعمت چھین لیا کرتا ہے۔ ایک مثال سمجھو، بخاری شریف کی صحیح درجے کی روایت ہے، میرے پیارے نبی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبونتان فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تندرستی اور صحت کی نعمت، جب انسان کے پاس تندرستی اور صحت ہوتی ہے تو انسان قدر نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، وہ اپنی جوانی کے نشے میں دوڑا پھرتا ہے اور اس طرح دوڑا پھرتا ہے اسے حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی، اللہ کے احکامات کے حدود سے تجاوز کرنے لگتا ہے۔ اور فرمایا میرے نبی نے، الوقت، دوسری نعمت اللہ کی وقت ہے، جب انسان کا وقت گزر جاتا ہے تب انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، میں تم سے کہوں گا، آج اللہ نے آپ کو قوت بصارت عطا کی ہے، آپ کے اندر دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، چلنے کی طاقت ہے، آپ کے بازو کے اندر حرکت ہے، آپ چل سکتے ہیں، آپ دوڑ سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم یاد رکھنا
رکھنا، ایک وقت آئے گا آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی، آپ کے کان سننا چھوڑ دیں گے، آپ کی زبان بند ہو جائے گی، آپ کے ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیں گے، 4 آدمی اٹھائیں گے اور قبر کے اندر لے کر جا کر آپ کو دفنا کر آ جائیں گے۔ ہاں اس وقت کوئی چیز کام نہ آئے گی، اس وقت اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کے فرشتے موجود ہوں گے، منکر نکیر سوال کر رہے ہوں گے، وہاں صرف اعمال کا سکہ چلے گا۔ جو اللہ کے راستے پر چلا، دین کے راستے پر چلا، محبت کے راستے پر چلا، وفا کے راستے پر چلا، سچائی کے راستے پر چلا، جس نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا اہتمام کیا اور اللہ کے ممنوعات سے منع کرتا چیزوں سے بچا، نبی نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ جو نیک کام کر کر زندگی گزار کر جائے گا اس کے لیے جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا، اور جو حرام کام کرے گا اللہ کا باغی بن کر، دین کا باغی بن کر رسول کی نافرمانی کرے گا، نماز چھوڑے گا، روزہ چھوڑے گا، زکوٰۃ چھوڑے گا۔ اب آئندہ رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، کتنے نوجوان ہٹے کٹے ہوں گے جو بہانے بازی کر کے اللہ کے حکم کو، روزہ کو چھوڑ دیں گے۔ ہاں مسلمانوں، یاد رکھنا اسلام کے اندر روزہ فرض ہے، اللہ نے روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ اگر بغیر کسی عذر کے کوئی آدمی روزہ چھوڑتا ہے، یاد رکھنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ نے طاقت عطا فرمائی، بہانے بازیاں نہ کرو۔ یاد رکھنا میں آپ سے ایک تلخ بات کہہ رہا ہوں، ہم انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اللہ کو دھوکہ دے سکے۔ اللہ کو دھوکہ دینے والا پیدا نہیں ہوا۔ کتنے لوگ ہیں جو آج اللہ نے اگر کسی کو مال سے نوازا، وہ آج اللہ کی کھلا بغاوت کر رہے ہیں۔ اور معاف کرنا، مسلمانوں کی صورتحال تو یہاں تک ہو گئی، آج جب ہمارے گھروں کے اندر شادی بیاہ کا نمبر آتا ہے تو رسومات کی انتہا نہیں ہوتی۔ حد تو یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر گانے بجانے عام ہو گئے، ڈی جے لائے جاتے ہیں، اور معاف کرنا بڑی شرم کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کی غیرت بک گئی، ایمانی تقاضے ختم ہو گئے۔ آج کل پیشہ ور ناچنے والی رنڈیوں کو لایا جاتا ہے، پیسے دے کر انہیں نچایا جاتا ہے، اور ہزاروں روپے کے پٹاخے چھوڑ دیے جاتے ہیں، فضول خرچی کی جاتی ہے، بربادی ہو رہی ہے۔ جہیز کے نام پر ہمارے ہاں بیٹیاں گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ابھی 5-6 دن پہلے کی بات ہے، مظفر نگر کے اندر نکاح کا وقت ہوتا ہے، اور ایک مسلمان دولہا بن کر بارات کے اندر آ جاتا ہے۔ بیٹی کی رخصتی کا جب نکاح کا وقت آیا تو دلہا کہتا ہے اگر تم ٹریکٹر نہیں دو گے تو میں نکاح نہیں کروں گا۔ ارے مسلمانوں، اللہ کی قسم یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے منہ سے جہیز مانگنے والوں، کیا تمہارے پاس غیرت نہیں ہے؟ کہ تم نے اپنے ایمان کو بیچ دیا؟ کہ تم بیٹیاں نہیں رکھتے؟ کیا ہمارے گھروں کے اندر بہنیں نہیں ہیں؟ ہاں، اگر یہی صورت مسلمانوں کی رہی تو یاد رکھنا کوئی پرسان حال اس قوم کا نہیں ہوگا، اور کوئی قوم ایسے ترقی نہیں کر سکتی۔ مجھے واقعہ یاد آتا ہے اور ضروری سمجھتا ہوں، اپنے بزرگوں کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں، حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب۔ دعا بھی کرنی چاہیے، اپنے بڑوں کو بھولنا نہیں چاہیے، بے قصور ہے۔ اللہ پاک ان کو جلد سے جلد رہائی نصیب فرمائے۔ کم سے کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں اپنے بڑوں کے لیے۔ حضرت کے پاس میں نے ایک جلسے میں بیان کر رہا تھا، حضرت کی زبانی یہ واقعہ سنا۔ حضرت نے بتایا، سنایا مجمع کو کہ ایک ممبئی سے بچی کا فون آتا ہے، اور وہ بچی مولانا سے مسئلہ پوچھتی ہے، مولانا مجھے ایک مسئلہ بتاؤ،
حضرت نے کہا بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ بہت بڑے عالم کہا کہ ہاں میرے باپ کی نوکری ہے، چھوٹی سی نوکری ہے، صبح سے شام تک جو کماتے ہیں گھر کے اندر خرچ ہو جاتا ہے۔ ہم 4 بہنیں ہیں، جوان ہو رہی ہیں، عمر نکل رہی ہے، رشتے نہیں ہو رہے، جسے دیکھو وہ جہیز کے لیے منہ پھاڑ رہا ہے، جسے دیکھو وہ منہ سے کار مانگ رہا ہے، جسے دیکھو وہ منہ سے جہیز مانگ رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل مانگ رہا ہے۔ ہمارے ابو کی نوکری اتنی نہیں ہے، میرے ابو تہجد کے وقت اٹھ کر روتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، اے مولانا جب میرے ابو روتے ہیں مجھ سے ان کا رونا نہیں دیکھا جاتا، ایسا لگتا ہے کہ ہم بیٹیاں اپنے باپ پر بوجھ ہو گئی۔ مولانا مسئلہ بتاؤ کیا ہمارے لیے خودکشی کرنا جائز ہے؟ ارے مسلمانوں، مولانا کہتے ہیں میں چیخ اٹھا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، ہائے جس قوم کی بیٹیاں جہیز کی لعنت کی وجہ سے خودکشی کی تمنائیں کر رہی ہو، اس قوم کا کیا پرسان حال ہوگا، وہ قوم کیسے ترقی کر پائے؟ لوگوں نے وراثت کو ختم کر دیا۔ بیٹیوں کا حق وراثت ہے، ماں باپ کے مال کے اندر جیسے باپ کے مال میں بیٹوں کا حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے، بیٹیوں کو پرایا کر دیا، جو اسلام میں جہیز نہیں ہے اس کو دیا جاتا ہے، اور جو اسلام کے اندر وراثت ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور بتایا بھی نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ایک پورا قرآن کے اندر رکوع نازل ہوا ہے جس میں اللہ نے وراثت کا حق بیان کیا ہے، اور میں آپ سے کہوں گا یاد رکھنا، دنیا کے اندر کسی کا کوئی حق نہ مارنا۔ اگر آپ کے پاس کسی کا پیسہ ہے، آپ کے اوپر کسی کا مال ہے، کسی کا مال آپ کے پاس امانت ہے، آپ پر کسی کا قرضہ ہے، آپ کے اوپر کسی کا حق ہے، بیٹی کا حق، بہن کا حق، بھائی کا حق، کسی کا حق ہے، تو یاد رکھنا اس دنیا کے اندر پیچھا چھٹوا لینا، اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی، اللہ کی قسم اس دنیا کے اندر جتنی نیکی ہوگی وہ ساری برباد ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ میرے پیارے نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں، من المفلس ایھا الصحابہ، اے صحابہ غریب کون ہے، بتاؤ نادار کون ہے؟ فرمایا صحابہ نے، اے اللہ کے نبی جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ غریب، جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہ ہو وہ غریب، جس کے پاس روٹی کھانے کو نہ ہو وہ غریب۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، وہ غریب نہیں ہے، کل قیامت کے اندر غریب وہ شخص ہوگا جو نماز بھی پڑھ کر آیا، جو روزہ بھی رکھ کر آیا، جو زکوٰۃ بھی دے کر آیا، جو حج بھی کر آیا، سارے نیکی کے کام کر آیا، لیکن اس کے اوپر کسی کا حق تھا، کسی کا حق مار کر آیا، بیٹی کا حق، بہن کا حق، بھائی کا حق، کسی کا انسان کا حق مار کر آیا، کسی کا اس کے اوپر مال ہوگا، اللہ صاحب حق کو اس کے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا اس کی نماز لے، اس کا روزہ لے، اس کی زکوٰۃ لے، حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں اس حق والے کو دے دی جائیں گی، اور یہ بیچارہ غریب مفلس کی طرح کھڑا ہوا رہ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا ھو المفلس، ھذا ھو المفلس، آج یہ آدمی ہے رحم کے قابل، آج یہ آدمی ہے ترس کے قابل، یہ ہے نادار، یہ ہے غریب جو ساری نیکیاں کر آیا، لیکن کسی کا حق اپنے ذمے تھا، کسی کا مال اپنے ذمے تھا، اور سارا کا سارا دھرا کا دھرا رہ گیا، نیکیاں ساری لوٹ کر لے کر چلا۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کا کوئی حق ہے، ایمان کے ساتھ اس حق کی ادائیگی کرو، مرنے سے پہلے قبر میں جانے سے پہلے عہد کر لو کہ ہمارے اوپر کسی کا کوئی مال باقی نہ رہے۔ اور میں آپ سے ایک بات اور کہوں گا کہ اس وقت فتنوں کا دور ہے، اور بہت خطرناک فتنوں کا دور ہے، ہم بہت قریب سے فتنے دیکھ رہے ہیں۔ جب سے یہ موبائل کا فتنہ آیا، اس موبائل کے فتنے نے ہمارے بچوں کی جوانیوں کو ضائع کیا، اور یاد رکھنا، میں نے جمعیت علماء کی رپورٹ پڑھی، جب سے پڑھی ہے میرے دل کے اندر احساس ہے، ایک کرب ہے، ایک بے چینی ہے،
5000 بچیاں ہماری غیروں کے ساتھ فرار ہو گئی موبائل کی لعنت کی وجہ سے۔ پیار کے نام پر، محبت کے نام پر، عشق کے نام پر اس موبائل کے اندر ایسے ایسے ایپس آ گئے، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، بچیاں ہماری تعلق قائم کر لیتی ہیں اور پھر محبت کے نام پر فرار ہو رہی ہے۔ اور ننگنا والوں، یہ مت کہنا کہ ہمارے گھر سے یہ معاملہ نہیں ہوا، ہماری بستی کے اندر نہیں ہوا۔ یاد رکھنا، ہم بھی بیٹیاں رکھتے ہیں، ہم بھی بہنیں رکھتے ہیں، جہاں نظر چوکے گی اللہ کی قسم کہیں ایسا نہ ہو، رب نہ کرے کہ کل ہمارے گھر سے بھی عزت کا جنازہ نکل جائے اور ہم دیکھتے ہوئے رہ جائیں۔ اللہ کے نبی اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے ہر ایک جو ذمہ دار ہے، کل روز محشر میں اللہ اس ذمہ دار سے پوچھے گا، بتا ہم نے تجھے بیٹیاں دی تھی، ہم نے تجھے بیٹوں سے نوازا تھا، تم نے ان کی کتنی پرورش کی، کیا ان کو دین سکھایا، کیا ان نبی کی محبت سکھائی؟ اگر بیٹے بیٹی بگڑ گئے، سب سے پہلے ماں باپ سے سوال کیا جائے گا، اللہ انہیں نہیں بخشے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اعتماد بھروسہ نہ کرو، کرو ضرور کرو، لیکن ایک نظر چوک جائے تو پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، خدا کو گواہ بنا کر، اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ یہ موبائل ہے، جس موبائل نے ہماری بچیوں کی عزت کو نیلام کر دیا۔ اور ایک مرتبہ بچی کے ہاتھ میں موبائل پہنچ جائے، پھر کسی کی سننے کو تیار بچی نہیں ہوتی۔ باپ کی باغی، بھائیوں کی باغی، ماں کی باغی کسی بڑے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ گھر کے اندر جو بزرگ عورت ہے اس کو موبائل دیجئے، باقی بچے کو موبائل دلانے کا کام نہ کیجئے۔ تجربہ یہ ہے کہ بچی کو موبائل دلواؤ گے پیار اور محبت سے، نتیجہ اس کا خراب نکلے گا۔ ہوش میں آؤ، سچائی کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کی محبت سکھاؤ۔ ایک بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایمان کی باتیں نہیں سکھاتے، اللہ کے نبی کی محبت نہیں سکھاتے۔ ہمیں شرم آتی ہے اپنے بچوں سے دین کی بات کرتے ہوئے۔ ہمارے بڑوں نے اپنے بچوں کے سینوں کے اندر اللہ کے نبی کی محبت کو سکھایا تھا۔ اور یاد رکھنا، میرے نبی بتا کر گئے ہیں، واللہ لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میری ذات سب سے محبوب نہ بن جائے، اس کی اولاد، اس کے بچوں، اس کی بچیوں، اس کے بیٹوں، اس کی بیٹیوں، اس کے آہستہ، اس کے اقربا، اس کے رشتہ دار، فرمایا والناس اجمعین، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے سب سے زیادہ جب تک اللہ کے نبی سے محبت نہ ہو جائے تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اے گاؤں والوں، میں آپ سے کہوں گا اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ نبی کی ذات سب سے پہلے ہم اپنی جان دے سکتے ہیں۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری زمین، ہماری کھیتی، ہمارا مکان، ہمارے کپڑے، سب کچھ نبی پر قربان ہے۔ ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن نبی کے لیے سودا نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ اور ایک واقعہ محبت کا سنو اور توجہ کے ساتھ سننا ننگلے والوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بیٹی تھی، سمرقند میں رہتی تھی۔ اتفاق سے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہاں ایک متعدی مرض آیا، جیسے یہاں 2-4 سال پہلے آیا تھا نا کرونا وائرس، ایسے ہی وہاں ایک وائرس آیا، متعدی مرض، لوگ مرنے لگے، ہلاک ہونے لگے۔ لوگوں نے سوچا اچھا ایسی بات ہے، وہاں سے ہجرت کرنی شروع کی۔ اللہ کے نبی کی خاندان کی بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، 4 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ سوچا میں کیا کروں گی، کوئی پرسار حال نہیں ہے۔ برابر میں ایک بستی تھی، وہاں پر ہجرت کر کے چلی گئی اصفہان۔ رات ہو گئی،
سوچا رات میں کیا سفر کروں گی، صبح کو سفر کروں گی، یہاں قیام کر لیتی ہوں، ایک مسلمان کے دروازے پر دستک دی۔ یہ واقعہ کوئی فرضی نہیں ہے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ سنو نننے والو، اللہ کے نبی کے خاندان کی بیٹی ایک مسلمان کے دروازے پر دستک دیتی ہے اور کہتی ہے مجھے رات گزارنی ہے، شوہر کا سہارا سر سے اٹھ چکا ہے، بچیوں کا ساتھ ہے، ایک رات گزارنی ہے آپ کے گھر کے اندر، آپ پناہ دے دو۔ وہ مسلمان کہتا ہے آگے بڑھو، تمہارا اس گھر میں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، آپ کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ وہ بیٹی کہتی ہے آپ کو اللہ کے نبی کی محبت کا واسطہ، آپ کو اللہ کے نبی کی محبت کا واسطہ، میرا رشتہ حضور سے جڑتا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں اللہ کے واسطے۔ وہ مسلمان کہتا ہے تم حضور کے خاندان سے ہو، اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، کیا دلیل؟ علامہ ابن جوزی نے لکھا وہ بیٹی رو پڑتی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، دامن پر گرتے ہیں۔ اس بچی نے دامن اٹھایا، آنسوؤں والا دامن اٹھایا اور اٹھا کر کہتی ہے ان آنسوؤں کے علاوہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میرا رشتہ حضور سے جڑتا ہے۔ میرے ننگلہ کے نوجوان، وہ مسلمان پھر بھی کہتا ہے چلو آگے بڑھو، کوئی تمہارے لیے سہارا نہیں۔ وہ بچی آگے بڑھتی ہے۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے بستی کے آخر میں ایک عیسائی رہتا تھا، اس عیسائی کے در پر پہنچی، دروازے پر دستک دی، عیسائی باہر نکل کر آیا، پوچھا کون؟ کہا حضور کی بیٹی ہوں، حضور کے خاندان سے ہوں۔ اتنا کہنا تھا، رب کعبہ کی قسم، اللہ جب عیسائی کو ہدایت دینے کا انتظام کرنے لگتا ہے کیا ماجرا ہوتا ہے۔ عیسائی گھر کے اندر جاتا ہے اور گھر کا کمرہ صاف کرتا ہے، قالین بچھاتا ہے اور کمرے کو خوشبودار معطر کرتا ہے اور گھر کے پرانے برتن بیچ کر نئے برتن خرید کر لاتا ہے اور حضور کی بیٹی کی ضیافت اور مہمان نوازی کرنے لگتا ہے۔ ہائے رات ہو گئی، سب سو گئے، وہ مسلمان بھی سو جاتا ہے جس نے حضور کی بیٹی کو اپنے گھر سے بھگایا تھا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے وہ نیند کے اندر ایک خواب دیکھتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے جنت کے اندر میرے اور آپ کے سرکار، میرے اور آپ کے آقا تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہے اور مسلمانوں کی لائن کھڑی ہوئی ہے، جنت سے باہر مسلمانوں کی لائن کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت جبرائیل ایک ایک مسلمان کو اندر لے جاتے ہیں۔ جب اس مسلمان کا نمبر آیا جبرائیل نے روک دیا، کہنے لگتا ہے مجھے کیوں روکا؟ کہا جس کے سینے میں حضور کی محبت نہیں اسے جنت میں جانے کا کوئی حق نہیں۔ میرے بھائیوں، اس مسلمان کی آنکھ کھلتی، صبح ہوئی، آنکھ کھلی، حیران، پریشان، سرگردہ، پوری بستی کے اندر گھومتا پھرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مسلمان کی خواہش ہے جنت، ہر مسلمان کی تمنا ہے جنت، ہر مسلمان کی معراج ہے جنت، ہر مسلمان چاہتا ہے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ پریشان ہوا، ارے 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 میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ نگرہ والوں، ساری بستی میں حضور کی بیٹی کو تلاش کرتا پھر رہا ہے، کاش حضور کی بیٹی مل جائے۔ کسی نے بتایا عیسائی کے گھر پر ہے، وہ مسلمان عیسائی کے گھر پر پہنچتا ہے، دروازے پر دستک دی، عیسائی باہر نکل کر آتا ہے، وہ مسلمان عیسائی سے کہتا ہے مجھے حضور کی بیٹی دے دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ عیسائی کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ ہاں، علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے جب یہ بات کہی تو وہ مسلمان عیسائی سے مخاطب ہو کر کہنے لگتا ہے ارے تم تو عیسائی ہو، مسلمان نہیں ہو، تم حضور کی بیٹی کا کیا کرو گے؟ اتنا کہنا تھا، وہ عیسائی مسلمان سے کہتا ہے دوبارہ کہو، کیا کہا؟ وہ کہتا ہے ارے تم تو عیسائی ہو، مسلمان نہیں ہو، اتنا کہنا تھا۔ عیسائی کو جوش آتا ہے اور وہ مسلمان سے کہنے لگتا ہے اے مسلمان، کان کھول کر سن، میں کل تک عیسائی
میں کل تک عیسائی تھا، آج مسلمان ہو گیا ہوں، تیرے تو خواب میں حضور آئے تھے، مجھے تو خود حضور کلمہ پڑھا کر گئے ہیں۔ یہ واقعہ علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کی محبت سکھاؤ۔ فتنوں کا دور ہے، باطل ہمیں مٹانا چاہتا ہے، ہمارے سینوں سے ہماری آنے والی نسل سے ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور میں آپ سے بڑی وسعت کے ساتھ علماء کی موجودگی میں کہوں گا، علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کا پیغام آپ کو بتانا اپنا فرض سمجھوں گا۔ حضرت نے فرمایا تھا، اے مسلمانوں، اگر تمہیں ایک وقت فاقہ کرنا پڑے تو کرنا، اگر ایک وقت چٹنی سے کھانی پڑے تو کھاؤ، اگر ایک وقت حضور کی سنت زندہ کرتے ہوئے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے تو باندھو، لیکن اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو تعلیم میں پیچھے مت چھوڑنا۔ بچے تعلیم میں پیچھے رہ گئے تو یاد رکھنا بچوں کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ گاؤں والوں، اپنے ذہن کو وسیع کرو۔ ہم آپ سے نہیں کہتے، میرا دل چاہتا ہے، اللہ سے تمنا کرتا ہوں کہ ہر مسلمان کا بچہ ترقی کرے۔ میرا دل چاہتا ہے، میں چاہا جاتا ہوں، قریہ قریہ، شہر شہر، دیہات دیہات اس صدائے باز گشت کو میں پہنچا رہا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ مسلمان قربانی پیش کرے، مسلمان کا بچہ ڈی ایم ہو، مسلمان کا بچہ آئی ایس آفیسر ہو، مسلمان کا بچہ آئی ایس آفیسر ہو، آئی پی ایس ہو، مسلمان کا بچہ فوج کا کمانڈر ہو، مسلمان کا بچہ اس ملک کے لیے قربانی دے، مسلمان کا بچہ اس ملک کی کرسی پر بیٹھے اور ساری دنیا کو محمد کا پیغام بتائے کہ اسلام کا ماننے والا کبھی رشوت نہیں لیتا، دنیا کو بتائے اسلام کا ماننے والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ساری دنیا کو بتائے کہ اسلام کا ماننے والا مظلوموں کا سہارا بنتا ہے، غریبوں کا سہارا، یتیموں کا سہارا، بے سہاروں کا سہارا اسلام ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کا ماننے والا جب کرسی پر بیٹھے گا اور سچا مسلمان بن کر خدمت کرے گا، قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں، ساری دنیا سنے، اسلام سچا مذہب ہے۔ اپنی ذات سے اسلام کے اندر کسی انسان کو تکلیف دینا بھی حرام ہوتا ہے، حرام۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو تعلیم پر لاؤ۔ ہاں، ایک بات آپ سے کہوں گا، سب کچھ پڑھانا، ایسا نہ ہو کہ بچوں کو بہت بڑا انجینئر، پروفیسر اور ڈاکٹر بنایا، بہت کچھ پڑھایا، لیکن اگر وہ بچہ قرآن نہیں جانتا، اس کا کلمہ بھی صحیح نہیں ہے، آپ کا جنازہ رکھا ہوا ہوگا اور اسے توفیق نہیں ہو سکتی کہ وہ جنازے کی نماز پڑھے۔ اسے اگر جنازے کی نماز بھی پڑھنی نہیں آتی ہوگی، اللہ کی قسم ایسی تعلیم بیکار ہو جائے۔ یہ مدرسے، لوگ کہتے ہیں کہ ان مدرسوں نے کیا دیا؟ ہاں، اللہ کی قسم ان مدرسوں نے کلمہ دیا، ان مدرسوں نے توحید کا پیغام دیا۔ یہ مدرسے نہ ہو تو مسجد کے اندر نماز پڑھانے والا امام بھی میسر نہیں ہوگا۔ معاف کرنا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان دینے والا گاؤں گاؤں مولوی ہوتا ہے، مسجد کا امام ہوتا ہے۔ اگر یہ مدرسے نہ ہو تو ہمارے دین کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی۔ اپنے بچوں سے بنیادی عقائد کو صحیح کرو، نبی کی محبت سکھاؤ، کلمہ، نماز، روزہ، بلکہ میں تو کہوں گا، معاف کرنا، جب یہ مدرسے نہیں تھے 70 سال عمریں ہو جائے کرتی تھی اور لوگوں کو کلمہ بھی یاد نہیں ہوتا تھا، لیکن آج ان مدرسوں کی برکت ہے۔ ایک 7 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ آپ کو 6 کے 6 کلمے سنائے گا، 6 کلمے بالکل صحیح سنائے گا۔ 6 سال کا بچہ ہوگا اور 6 کلمے، ان مدرسوں کی برکت ہے۔ یہ مدرسے ہم چلاتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے، ایک بہت بڑا انعام کہ سارے ہندوستان کے اندر ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہر گاؤں اپنا مدرسہ خود چلا رہا ہے۔ گاؤں والوں، یہ مدرسہ ہمارا ہے، یہ مدرسہ ہمارا وطن ہے، اس مدرسے کو ہم چلا کر بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ جب تک بچہ قرآن پڑھے گا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس مدرسے کی آپ خدمت کر رہے ہیں، آؤ نبی کی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے تم میں سے کوئی کھڑا ہو اور یوں کہے کہ لو مفتی صاحب، میں اپنے مدرسے کو انشاءاللہ 21,000 روپے دوں گا، 31,000،
51,000 جیسا موقع ہو کوئی بندہ کھڑے ہو کر کہے کہ مفتی صاحب لو میں شروعات کرتا ہوں اللہ کے نبی کی محبت اور مدرسے کی محبت کے واسطے، اور یاد رکھنا معاف کرنا، دیکھو لکھوانا مت۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے لکھوا دیتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے کوئی مجبوری بھی آ جاتی ہے،